بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں مکہ مکرمہ سے میدان کربلا تک کا سفر۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر یزید کے بد ارادوں اور پھر حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کا ان کو یزید کی بیعت کے لیے کہنے کے بعد مدینہ منورہ سے پہلے ہی مکرمہ آ گئے تھے، اور جب ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو حضرت امام حسین کی کوفہ کو روانگی کا پتہ چلا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اے نواسہ رسول اور اے جگر گوشہ بطول، کوفہ والے اپنی بدعہدی اور بے وفائی میں مشہور ہے، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہ ہو، اس لیے آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ مگر حضرت عبداللہ ابن جبیر اور دوسرے اکابرین اسلام کی یہ درخواست امام پاک نے قبول نہ کی، اور فرمایا کہ مجھے اپنے نانا پاک علیہ السلام کا وہ فرمان یاد ہے کہ ایک دمبا حرم کعبہ میں ذبح کیا جائے گا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دمبا میں ہی نہ ہوں اور کہیں میری وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب امام حسین اپنے ارادے سے کسی صورت بھی باز نہیں آئے تو عرض کی کہ اچھا، اگر آپ کو ضرور جانا ہی ہے تو جائے، مگر ان پردہ دار بیویوں اور معصوم بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائے۔ مگر سیدہ کے لال نے ان کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی اور فرمایا کہ میں آخری وقت اپنے بچوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ ہلال عید نے نمودار ہو کر لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مسرتوں کی مبارکباد دی اور دنیائے اسلام کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا پیغام دیا، اور توحید و رسالت کے پرستاروں کو حج بیت اللہ کی راہ دکھائی، اور طواف کعبہ کے لیے اپنا چراغ جلایا۔ اور پھر عید الاضحیٰ کا چاند مسلمانوں میں ایثار و قربانی کے جذبے کو زندہ کر کے ڈوب چکا تھا، اور صبح کے چہرے پر شام کی زلفیں سیاہ بکھیر چکی تھی، اور دن کی روشنی پر رات کے اندھیرے پوری طرح مسلط ہو چکے تھے، اور صفا و مروہ کی پہاڑیاں حضرت حاجرہ کے شعار کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے والے مسلمانوں کی راہ دیکھ رہی تھی، اور کھجوروں کے گچھے ذکر الہی میں جھوم رہے تھے، اور آب زمزم مسلمان مسافروں کی پیاس بجھانے کے لیے معجن ہو چکا تھا، اور رات آدھی بیت چکی تھی کہ دوسرے رسول کا سوار چپکے سے خانہ کعبہ میں داخل ہوا، 2 نفل پڑھی اور بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے میرے معبود حقیقی، عین اس وقت جبکہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور مسلمان تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے دور دور سے چلے آ رہے ہیں، تیرا حسین اور تیرے محبوب کا حسین تیرا گھر چھوڑ کر پردیس جا رہا ہے، اور تیرے گھر کے یہ دور و دیوار جو میرے لیے سایہ رحمت ہے، آج میں ان سے رخصت ہو رہا ہوں، اور تیرے گھر کی عزت اور صحن کعبہ کی حرمت کی خاطر تیرے گھر کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار دو عالم، میری خطائیں بخش دے، اے خالق کائنات میری غلطیاں معاف کر دے، اور اے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ مجھے توفیق عطا کر کہ تیرے اور تیرے رسول کے دشمنوں کے ظلم و ستم ہنسی خوشی برداشت کر لوں، اور مجھے ایسا حوصلہ بخش کہ میں پیش آنے والی مصیبتوں میں ثابت قدم رہوں، اور مجھے اتنی ہمت عطا کر کہ کربلا کے حق و باطل کے خونی معرکے میں میرے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ اے اللہ کے گھر کی مقدس دیوار، سلام مکہ کی پہاڑیوں، الوداع، اے صحن کعبہ، خدا حافظ۔ اور پھر جب مؤذن کی صدائے توحید و رسالت کے دام نے سب کو چاک کیا تو سیدہ کا لگتے جگر فجر کی نماز حرم خداوندی میں ادا کر کے گھر تشریف لے آیا، اور عزیز و اقارب اور اپنے ساتھیوں کو روانگی کا حکم دیا، اور پھر گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے، کشتی دین و اسلام کو کنارے پر لگانے کے لیے، اور یزید کے ہاتھوں لٹتی ہوئی امانت الہیہ کو بچانے کے لیے
عزت پیغمبر کا یہ نورانی گھرانہ اور خاندان نبوت کا یہ مقدس قافلہ صرف بہتر جانثاروں پر مشتمل 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو بیت الامن کو چھوڑ کر صحرائے ہجن کی طرف روانہ ہو گیا۔ دنیا والا وہ دیکھو اور غور سے دیکھو، ظاہری آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو، نگاہوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر دیکھو اور نظروں سے بغض و عناد کی پٹیاں اتار کر دیکھو کہ یہ کون جا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ سنو اور غور سے سنو، یہ قافلہ سالار عشق حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو مرکز عشق سے شہادت گائے حسن کی طرف اپنا سر کٹوانے جا رہا ہے۔ یہ دوست مصطفیٰ کا سوار ہے، جو آرام گاہ مصطفیٰ سے نکل کر دین مصطفیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنی مقتل کی طرف قربان ہونے جا رہا ہے۔ یہ فاطمہ کا لال ہے، جو آگوں سے فاطمہ کو چھوڑ کر فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنے کے لیے سر کو نیزے پر چڑھانے کے لیے کربلا کے خونی میدان کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ حیدر کا لاڈلا ہے، جو شان حیدری دکھانے کے لیے کوفہ کے ریگستان کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ ناطق قرآن ہے، جو آئین قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے دستے کربا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے جا رہا ہے۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جنگ کرنے کے ارادے سے جانے کا الزام لگانے والے خارجیوں اور حصول خلافت کی خاطر لڑنے کا بہتان باندھنے والے یزیدیوں اور یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا شور مچانے والے یزید کے حامیوں، مجھے بتاؤ کہ کیا کسی دشمن کے مقابلے میں لڑنے ارادے سے جانے والا اس بے سرو سامانی کے ساتھ جاتا ہے اور بے کسی و تنہائی کے عالم میں جاتا ہے؟ اور کیا وہ 6 سال کی ننھی بچی کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ اور کیا وہ 6 ماہ کے سیر خوار بچے کو اپنے دامن میں چھپا کر آتا ہے؟ اور کیا وہ 20,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف بہتر نہتے انسانوں کا قافلہ لے کر آتا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو ثابت کرو، اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اپنے اس گمراہ کن عقیدہ سے توبہ کرو۔ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور منزل قریب آتی گئی، یہاں تک کہ قافلہ مقام صفا میں پہنچ گیا۔ خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر جوہر کی نماز کے لیے وضو کر کر قافلہ سالار کی امامت میں سربسجد ہو گئے۔ امام پاک نماز سے فارغ ہوئے تو فرزوق سائر سے ملاقات ہوئی، جو کہ کوفہ سے آ رہا تھا اور محب اہل بیت تھا۔ آنے فرزوق سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ فرزوق نے جواب دیا، آقا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے، اس لیے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ آپ نے فرمایا، فرزوق، تمہارے اس مشورے کا شکریہ، مگر میرے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھ چکے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میرے کروانے عشق نے اپنے جانثار ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا اور اہل بیت کا قافلہ مقام صفا سے بھی آگے روانہ ہو گیا۔ توحید و رسالت کی صدائیں بلند کرتا ہوا یہ کارواں آگے بڑھتا گیا کہ راستے میں طرح بن عدی سے ملاقات ہوئی، جو کوفہ ہی سے آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر نواسۂ رسول کے قدموں کو بوسہ دیا۔ امام علی مقام نے اسے بھی عراق والوں کے ارادوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بھی جواب دیا کہ اے سیدہ کے لال، میں نے قرادسیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر جرار دیکھا ہے، جو صرف آپ سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور آپ کے ساتھ تو پردہ دار خواتین اور سیر خوار بچے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ جائے، ورنہ ڈر ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں دشمنوں کا کوئی خوف نہ ہو تو میرے ساتھ چلے آئے، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے چلتا ہوں، اور پھر 1-2 دن میں عدی قبیلہ کے 20,000 بہادروں کی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مگر اس اللہ کے شیر نے طرح بن عدی کی درخواست کو بھی یہ کہہ کر
رد کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرنا کفر ہے، اور پھر امیر کارواں نے قافلہ کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور پھر اترتے پیغمبر علیہ السلام کا یہ مقدس قافلہ بڑے ہی عجز و انکساری کے ساتھ تصور یار میں گردنیں جھکائے آگے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ ثعلبہ کے مقام پر خیمہ جن ہو گیا، اور یہاں پر بکر اسعدی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جو وہ بھی کوفہ ہی سے آ رہا تھا۔ اس نے امام علی مقام کے پاؤں چومے۔ علی کے نور نظر نے اس سے بھی کوفہ والوں کا حال معلوم کیا، تو اس نے بھی عرض کی، یا حضرت ابن جیاد نے عمر سعد کو آپ کے قتل کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور وہ ایک بھاری لشکر لے کر قادسیہ میں اتر چکا ہے اور آپ کا منتظر ہے، اس لیے خدا کے لیے کوفہ جانے سے باز رہیے، اپنے بال بچوں پر رحم کیجیے، اپنے خویش و اقارب پر ترس کھائیے، اور پردہ نشین عورتوں پر کرم فرمائیے اور آگے بڑھیے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے، اگر آپ وہاں گئے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ امام علی مقام نے اس کے حق میں دعا کی، اور اس کی التجا بھی یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ اب واپس مڑ کر علی کی شجاعت کو دھبا نہیں لگا سکتا۔ حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کی خبر سن کر ایسا صدمہ ہوا کہ رات اسی مقام پر بسر کی۔ حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کا خیال امام پاک کو بار بار پریشان کر رہا تھا کہ بھائی مسلم نے اپنی جان بھی دے دی اور اپنی عمر بھر کی کمائی دونوں بچوں کو بھی مجھ پر قربان کر دیا۔ حضرت مسلم کی یتیم بچی جو اس سپر حق و صداقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، اس کو بار بار دیکھتے اور اس کی یتیمی کا احساس کر کے آہے برتھے۔ سیدہ کے لال نے بہت کوشش کی کہ باپ اور بھائیوں کی شہادت کی خبر اس بچی تک نہ پہنچے، مگر ضبط نہ ہو سکا اور وہ اختیار بچی کو گلے لگا لیا، بار بار اپنا دستے شفقت اس کے سر پر پھیرتے۔ وہ 9 سال کی انجان بچی نہ سمجھ سکی کہ آج بے پناہ شفقت میں کیا راز ہے۔ بچی نے کئی بار چچا حسین کے چہرے پاک کو دیکھا۔ نواسہ رسول نے سر کو بوسہ دیا تو معصوم سی بچی نے عرض کی، چچا جان، میرے ابا جان کی تو خیر ہے، آج آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ چچا جان بولیے تو صحیح، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے ابا تو خیریت سے ہیں۔ بچی کی اس گفتگو سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور بے اختیار ہو کر بچی سے لپٹ گئے اور فرمایا، بیٹی آج سے تیرا باپ میں ہوں، تیری ماں سحر بانو ہے اور تیرے بھائی اکبر اور اصغر ہے۔ حضرت مسلم کی بیٹی اگرچہ انجان تھی، مگر امام پاک کی اس گفتگو سے پھر بھی سمجھ گئی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں اور میں یتیم ہو گئی ہوں۔ لیکن تسلی کے لیے پھر پوچھا کہ چچا حضور، کیا میرے ابا جان اور بھائی شہید ہو چکے ہیں؟ سیدہ کے لال نے حضرت مسلم کی اس معصوم بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، ہاں بیٹی، تمہارے باپ سید ہونے کا حق ادا کر گئے ہیں اور انہوں نے خاندان کی لاج رکھ لی ہے اور دنیا کو بتا گئے ہیں کہ دین کے معاملہ میں جان کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خود بھی شہید ہو گئے ہیں اور تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی دین پر قربان کر گئے ہیں۔ جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا بیٹی، اب صبر کرو۔ قافلہ والوں نے یہ ساری رات انتہائی بے چینی و بے قراری میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد قافلہ چلنے ہی والا تھا کہ حور بن ریحاحی فوج کے ایک دستے کے ساتھ سامنے آتا دکھائی دیا، اور پھر اس نے فوج کو علیحدہ چھوڑ کر امام پاک کی طرف قاصد بھیجا اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ شہزادہ کونین نے اجازت دے دی۔ حور تنہا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا، کہو کیوں آئے ہو؟ حور نے عرض کی، آقا، مجھے عمر سعد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، مگر خدا و دین اور وہ وقت نہ لائے میں ایسی گستاخی کر سکوں اور میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں
کہ اپنے بال بچوں سمیت کسی طرف کو نکل جائے، میری فوج ہرگز آپ کا راستہ نہیں روکے گی۔ آپ کے حور کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ جوہر کا وقت آ گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی۔ حضرت امام حسین خیمے سے باہر آئے اور حور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حور، اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑھے گا یا اکیلے؟ حضرت شبیر کی اس آواز نے حور کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر علیحدہ نماز پڑھی تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ امام برحق موجود ہے، اور اگر پیچھے پڑھ لی تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ادھر حور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ادھر امام برحق نے جماعت شروع کرا دی، اور ابھی امام عرش نے رکوع نہیں کیا تھا کہ حور نے آ کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حور نے پھر ملاقات کی، جس حور نے ابن جیعات کا ایک اور خط پیش کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو گرفتار اور قتل کرنے میں ذرہ بر تعامل نہ کیا جائے۔ خط پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، آقا، میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، مجھ سے آپ بے فکر رہی ہے، میں پھر التجا کرتا ہوں کہ آگے نہ جائیے اور آپ ایسا کرے کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے، اور تھوڑی دور منزل سرہ ہے، وہاں میں آپ کو اتار لوں گا اور آپ میری فوج کے دستے سے دور اترے، اس طرح آپ کو نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن فاطمہ کے لال نے حور کی یہ تجویز بھی یہ کہہ کر رد کر دی کہ حق و صداقت کی راہ سے جان بچا کر بھاگنا خاندان نبوت کی توہین ہے۔ حور نا امید ہو کر چلا گیا تو مظلوم کربلا کے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا، اور ابھی رات کا تھوڑا حصہ ہی گزرا تھا کہ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا۔ حور نے جان بوجھ کر اپنے دستے کو آہستہ آہستہ پیچھے چلنے کا حکم دیا تاکہ حضرت شبیر کو کسی طرف نکل جانے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں یہ قافلہ حور کی فوج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت امام حسین کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی، امام علی مقام نے ایک مقام پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ کربلا کا نام سن کر مظلوم کربلا نے قافلہ ٹھہرانے کا حکم دیا اور سواریوں سے اتر جانے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے، اور یہی میری شہادت گاہ ہے، اور یہی وہ زمین ہے جو سیدوں کے لہو سے سیراب ہوگی، اور یہی وہ خاک کربلا ہے جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر محرم الحرام کی 2 تاریخ 61 ہجری کو خاندان نبوت کا یہ نورانی گھرانہ اور اہل بیت اطہار کا یہ مقدس قافلہ کربلا کے خونی میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ جن ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔